بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جب عبداللہ بن علی عباسی نے دمشق فتح کیا تو صرف 1 گھنٹے میں بہت سارے مسلمانوں کی کثیر تعداد کا ناحق خون بہا دیا اور خلافت امویہ کی سب سے بڑی مسجد کے اندر اپنے گھوڑوں کو داخل کر دیا۔ پھر وہ وزراء کے ساتھ بیٹھا اور بطور فخر پوچھا کہ اب کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ اس نے پھر پوچھا کیا تم لوگوں کو کسی کے بارے میں علم ہے جو مجھ پر اعتراض کرنے کی جرت رکھتا ہو؟ وزراء نے جواب دیا نہیں۔ ہاں، اگر کوئی جواب دینے کی جرت کر سکتا ہے تو وہ امام اوزائی ہیں۔ عبداللہ بن علی عباسی نے کہا اوزائی کو میری خدمت میں حاضر کرو۔ چنانچہ فوجی امام اوزائی کو لینے گئے، لیکن انہیں دیکھ کر امام صاحب نے اپنی جگہ سے بالکل حرکت نہیں کی۔ فوجیوں نے کہا عبداللہ بن علی کے دربار میں آپ کا بلاوا ہے۔ امام اوزائی نے ان سے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ تم لوگ تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔ پھر اندر گئے، غسل فرمایا، کفن زیب تن کیا اور موت کے لیے خود کو تیار کر لیا، اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے اوزائی، اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ تو حق بات کہے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہرگز نہ ڈرے۔ امام اوزائی خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن علی کے دربار میں داخل ہوا تو وہاں فوجیوں کا ہجوم تھا۔ ان فوجیوں کی 2 صفیں تھیں اور ہر فوجی اپنی اپنی تلوار میان سے نکال کر سونتے ہوئے تھا۔ میں تلواروں کے سائے میں چلتے ہوئے عبداللہ بن علی تک پہنچا۔ وہ اپنے پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا اور اس کی پیشانی پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ امام اوزائی فرماتے ہیں کہ جب میں نے عبداللہ بن علی عباسی کو دیکھا تو وہ میری نگاہ میں مکھی کی مانند حقیر تھا۔ میں نے اس وقت کسی کو یاد نہیں کیا، نہ تو اہل کو، نہ مال کو اور نہ اولاد کو، بلکہ میں نے عرش الہی کو یاد کیا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا۔ عبداللہ بن علی نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو اس کے چہرے سے غصے کا خون ٹپک رہا تھا۔ وہ گویا ہوا اے اوزائی، ہم نے جو بنی امیہ کا خون بہایا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام اوزائی نے جواب دیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے: شادی شدہ زانی، خون کا بدلہ خون، اور دین کو چھوڑنے والا یعنی جماعت سے الگ ہونے والا۔ لہذا تم نے جن کو قتل کیا ہے اگر ان کا شمار ان 3 قسم کے لوگوں میں ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا ناحق خون تمہاری گردن پر ہے۔ امام اوزائی کہتے ہیں کہ یہ سن کر اس نے کوڑے کا بل کھولا اور میں نے اپنا امامہ اتار لیا کیونکہ اب میں تلوار کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے وہ وزراء کو دیکھا جو اپنے کپڑے سمیٹ رہے تھے تاکہ کپڑوں پر میرے خون کے چھینٹے نہ پڑ جائیں۔ پھر عبداللہ بن علی عباسی نے سوال کیا مال و دولت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام اوزائی نے جواب دیا اگر حلال ہے تو بہرحال حساب دینا ہے، اور اگر حرام ہے تو سزا بھگتنی پڑے گی۔ عبداللہ بن علی عباسی نے کہا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا تھیلا قبول کر لیں۔ امام اوزائی نے کہا مجھے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام اوزائی فرماتے ہیں کہ ایک وزیر نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں سونے سے بھرا ہوا وہ تھیلا قبول کر لوں۔ چنانچہ امام اوزائی نے تھیلا لے لیا اور اسے فوجیوں میں تقسیم کر دیا اور خالی تھیلا وہیں پھینک کر یہ پڑھتے ہوئے نکل گئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نعمت و فضل سے نوازا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔
اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل وہ عظیم کلمہ ہے کہ جب ایک انسان کسی مصیبت میں گھر جائے تو یہ اس کلمے کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کا کارساز بن جاتا ہے اور اس مصیبت سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کلمے کو اپنے حرز جاں بنا لیجئے، انشاءاللہ اس کی بدولت بڑی بڑی مشکلات آپ کی آسان ہو جائیں گی۔ دوستو، ملیں گے اب ایک اور نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجئے، اللہ حامی و ناصر۔